اور آپ نے کہا یا معاذ، یہ بات چھڑ گئی تو تھوڑی سی خوشی بھی سیرت کی بات ہے، یا معاذ ایاک والتمحض فانہ الذبح، معاذ کبھی کسی کی خوشامد نہ کرنا، یہ اگلے کو ذبح کر دینے والی چیز۔ خوشامد کسے کہتے ہیں؟ میرے اندر ایک کوالٹی ہے ہی نہیں اور وہ میرا ڈھول بجا دے اس کا، اور میرے نبی کی صفات اتنی ہیں کہ ساری دنیا کے علامے کہتے کہتے، لکھتے لکھتے، بولتے بولتے مر جائیں، ایک ذرہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرما رہے ہیں لا تطرونی اطرا، دیکھو میری خوشامد نہ کرنا، میری خوشامد نہ کرنا، میری خوشامد نہ کرنا۔ آپ کی تو خوشامد ہو ہی نہیں سکتی، آپ کی تو مدح ہی پوری نہیں ہو سکتی، تو خوشامد تو مدح کے بعد ہوتی ہے، وہ تو حمد و ثنا اور مدح کے بعد خوشامد ہوتی ہے۔ یہ اپنے آپ کو نہیں کہہ رہے، آپ کو کہہ رہے ہیں جو بڑے صاحب ایسی کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں، اور صرف صاحب کی بات نہیں، ہر جگہ جہاں بھی کرسی ہے اور وہاں چھوٹے کو عزت اور احترام نہیں ہے تو چھوٹے کے پاس ایک ڈبی مکھن کی ہر وقت ہوگی، وہ ضرور لگائے گا کہ صاحب نو کہ میں جان چھڑائیں، وہ اس کو سیزر کینچی سے سیزر یونان بنا دے گا۔ جتنا انسان بے وقوف خوشامد سے بنتا ہے اتنا کسی چیز سے نہیں بنتا۔ انسان کے پاس ایک علم ہوتا ہے باہر سے، ایک علم میں سیکھوں ڈاکٹر رانجھا صاحب سے، ایک علم خود میرے پاس ہو۔ جو میرے پاس ذاتی علم ہے وہ طاقتور ہے اس علم سے جو مجھے وانی صاحب سے ملا یا رانجھا صاحب سے ملا، جو میں خود جانتا ہوں وہ زیادہ پاورفل ہے۔ لیکن ایک جگہ پر آ کر یہ الٹا ہو جاتا ہے کہ آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے اچھی طرح کہ میں ایسا نہیں ہوں، پھر بھی خوشامد سن کے پاگل ہو جاتا ہے، مطلب واقعی میں ہاں ہی ہو جاتا، اور پھر فیصلے غلط ہوتے ہیں، پھر نظام ٹوٹتے ہیں۔ ہمارے ادارے تباہ ہونے کا ایک سبب خوشامد، اور خوشامد کیوں ہو رہی کہ بڑا بدتمیز ہے، معافی چاہنے کے ساتھ، کہ اس کی زبان میں مٹھاس نہیں ہے، وہ چھوٹے کو عزت نہیں دیتا۔